یہ ساری جو تدبیر اللہ نے کی یہ ان کے مکر فریب کے سامنے تھی۔ اب اسی طرح یہودی جو ہیں، جیسے انہوں نے جناب عبداللہ کو جو ہے وہ مدینے میں جو ہے وہ دعوت پہ بلا کے زہر دے دیا، اور چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ نور جو ہے وہ جناب عبداللہ کے جبیں پر ہے، کہ جو نور احمد ہے۔ پہلی دفعہ وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھ لیا، اور دوسری دفعہ جب وہ گئے تو انہوں نے جناب عبداللہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ یہ در پردہ حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ کو مولوی نہیں بتائیں گے، آپ کو تاریخ میں بھی بہت باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو یہودی جو ہیں انہوں نے یہ دیکھ لیا تو وہ مطمئن ہو گئے، لیکن چند یہودی وہ کہتے تھے کہ نہیں، جو پہلی دفعہ جناب عبداللہ آئے تھے تو تب وہ نور احمد ان کی جبین پر تھا، جب دوسری دفعہ آئے تھے تو تب نور جو احمد تھا ان کی جبین پر نہیں تھا۔ تو وہ ظاہر ہے کاہن تھے، جادوگر تھے، حساب لگا لیا کہ یہ اب جو ہے وہ کسی کی گود میں منتقل ہو چکا ہے، یا کسی کے جبین پر جا چکا ہے، یہ نور محمد و آل محمد جبینوں پہ سفر کرتا ہے۔ تو وہ جناب آمنہ کی جبین اطہر پہ آ چکا تھا نور، اور دوسری دفعہ وہ جناب عبداللہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور ادھر جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ پہنچ چکے تھے مکہ میں کہ وہ جو ہیں وہ جناب آمنہ کے بیٹے کو جو ہی دنیا میں آئے رسول خدا، تو وہ معاذ اللہ سازش کریں یا حلہ بولیں اور معاذ اللہ نبی کو قتل کر دیں، معاذ اللہ۔ تو پھر ایسا تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ نام احمد ہوگا، وہ سارے مکے میں پھیل چکے ہوئے تھے کہ جہاں بھی احمد نام کا جو ہے وہ بچہ آئے گا ہم اسے کسی طریقے بھی مار ڈالیں، معاذ اللہ۔ تو یہ حکمت الہیہ ہے کہ جناب ابو طالب نے، اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جناب ابو طالب پر وحی آئی تھی، الہام ہوا تھا، یا وہ خود حجت الہیہ ہیں اور وہ جان چکے تھے۔ اب یہ خود ہی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شخصیت کیا ہے جناب عبد المطلب صلوات اللہ کی، کہ وہ بانپ گئے اور جان گئے۔ اب یہ کیسے جانے، یہ خود آپ آگے بڑھ کے سوچئے۔ بہرحال اللہ نے اطلاع دی، اور اطلاع اللہ وحی کے تھرو دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے آل نبی پہ درود تو رکھا ہی، اور اجداد نبی پہ بھی درود تھا، کہ جیسے درود بھیجا جاتا تھا ابراہیم اور اس کی آل پر، اسی لیے درود انہی پر آتا ہے جن پر وحی بھی آتی ہے۔ تو انہوں نے احمد کی بجائے جو ہے وہ محمد نام رکھا۔ اب یہ سنت ہے جناب عبد المطلب کی کہ نام محمد رکھا ہے۔ اب جو نام محمد رکھ رہے ہیں یہ سنت ہے جناب عبد المطلب ہیں۔ میں حیران ہوں کہ سنت عبد المطلب پہ عمل کر کے بھی مسلمان معاذ اللہ انہی ہستیوں کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ حجت الہیہ ہیں، اور اپنے دور کا جو ان کو ڈیوٹی ملی تھی، منصب، اور اس کے اکارڈنگ جو ذمہ داری تھی انہوں نے سر انجام دی، تو محمد نام رکھ دیا۔ یہ بھی اسی کے تناظر میں کہ اس وقت احمد نام کے بچے کو خطرہ تھا، اور یہودی جو ہیں وہ پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کاہن اور جادوگر تھے، اور اس طرح سے وہ حساب لگا کے ان کو پتا تھا کہ یہ وقت ہوگا اور مدینے میں کوئی احمد، جو مکے میں جو احمد نامی کو بچہ آئے گا، اور اس طرح سے تو محمد نام رکھ دیا گیا۔ اور محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پروان چڑھے جناب آمنہ کی گود میں۔ اللہ نے اپنا کامل نور جو ہے وہ نازل کر دیا۔ جناب آمنہ صلوات اللہ علیہ کیا کہنے، مجھے یہ گلہ ہے، ان لوگوں سے گلہ ہے، مسلمانوں سے گلہ ہے۔ یہ ضعیف سی روایت ہے، اور پتہ نہیں اس کا مذہب کیا ہے۔ اللہ اپنی حجتیں کبھی کافروں کے گود میں نہیں رکھتا۔ وہ ضعیف سی روایت ہے حلیمہ کی، اور اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی 770 نعتیں لکھی جا چکی ہیں کہ حلیمہ یہ اور حلیمہ وہ۔ بھائی وہ گود مطہرہ گوش کہ جس میں اللہ نے اپنے کامل نور کو نازل کیا، وہ جناب آمنہ بنت وہب صلوات اللہ علیہا کی ہے۔ آپ ان کے تذکرے کیجئے، رسول خدا کی خوشنودی چاہیے تو پھر اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور جناب ان کی والد محترم کا نام نہیں لیں گے تو پھر میں یہی خیال کروں گا۔ اور پھر ایک اور حدیث گڑھ لی گئی، اس قدر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں محمد و آل محمد سے، اس قدر بغض اور کینہ ہے
امویوں کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی حرامی ملے ہوئے ہیں، انہوں نے معراج کی ایک عجیب حدیث گڑھ لی، اللہ عادل ہے، اور انہوں نے یہ حدیث گڑھ لی، ایک روایت گڑھ لی کہ وہاں پہ اللہ نے جو ہے وہ کمپیئر کر لیا، وہ ایک ضعیف کو اور ضعیفہ کو لے کے جا رہے تھے، اور رسول خدا نے معاذ اللہ معاذ اللہ، میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کس قدر گرے ہوئے ہیں اپنی کتابوں میں اجداد رسول خدا کے بارے میں، ان کو کیا حق ہے کلمہ پڑھنے کا، اور انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے دیکھا تو کہا کہ یا اللہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں، معاذ اللہ میری زبان چل جائے، لیکن کیا کروں، آپ کو سمجھانا ہے کہ ملا کس حبیث کا نام ہے، اور اموی خاندان سے، اور جو ظالمین اور کاذبین سے وابستہ ہیں، ابھی بھی ان کی رگوں میں حرام خون ہے، ظاہر گندا خون ہوگا تو اسی طرح کی روایات پہ یقین کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو میرے ماں باپ ہیں، اور یہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، معاذ اللہ، تو آواز آئی کہ آگ میں ڈالنے کے لیے، معاذ اللہ، کہا میرے ماں باپ ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ امت ہے اور یہ آپ کے ماں باپ ہیں، تو آپ خود فیصلہ کر لیں، لا حول ولا قوت۔ یہ جس نے حدیث گڑھی، جس نے آگے پرموٹ کی، اللہ کی لعنتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور رسول نے پھر کہا امتی امتی امتی، مطلب یہ کہ ماں باپ جن کے آغوش میں کامل اللہ کا نور آ رہا ہے اور جن کو سعادت وہ مل رہی ہے، یاد رکھو کہ حجت معصوم جو ہے وہ معصومین کے گھر میں آتی ہے، اور اللہ کی حجتوں کے گھر میں ہی آتی ہے، ان کی گود میں ہی آتی ہے۔ اور کیا رسول خدا اپنے اتنے مطہر عظمتوں والے ماں باپ کے مقابل جو ہیں امتی امتی، اتنی گندی ترین امت، پہلی بات یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک طرف رسول کے ماں باپ کو کہے اور ایک طرف کہے امتی، یہ نہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ اللہ کا عدل اس کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح سے ہوگا۔ بہرحال یہ بات دوسری طرف چلے گئی، بات ہے خوشخبری کی۔ تو اب جناب عیسیٰ نے خوشخبری دی ہے، خوشخبری کس کی دی ہے؟ رسول خدا کے آنے کی اور احمد نبی کے آنے کی۔ اور نام محمد کیوں رکھا میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، اور آپ کو اب جاننا چاہیے، یہ ساری چیزیں پوچھنی بھی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ خوشی کا کہا ہے، اب بات آ گئی اس مرحلے پر کہ جو میں نتیجہ دینے والا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جی خوشی کیوں منائیں، جو خوشخبری، جب کوئی خوشخبری دے تو مجھے یہ بتائیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول آ گئی، یا محمد والے محمد کے جشن کے دن آ گئے، تو آپ جو ہیں وہ مسجد کے اندر بیٹھ جائیں اور آپ گھر کے اندر کہیں مصلی پہ بیٹھ جائیں اور اس طرح سے خوشی منائیں۔ دیکھیں خوشی ہے، جو نماز ہے، تسبیح ہے، وہ عبادت ہے، وہ خوشی نہیں ہے۔ خوشخبری کا مطلب ہے خوش ہونا، گھر سجانا، مسجد سجانا، امام بارگاہ سجانا، ہر کونے خطرے کو صاف کرنا، گھر کے ہو، مسجد کے، امام بارگاہ کے ہوں، گلیاں ہوں، محلے ہوں، بالکل صاف کر دینا اور سجا دینا۔ اور کیوں بھئی عام کوئی مہمان آ رہے ہو، کوئی بارات آ رہی ہو، کچھ آ رہا ہو، کوئی اپنے مہمان آ رہے ہو، خوشیاں ہو تو سب کو سجا دیتے ہیں، یہ تب آپ فتویٰ لیتے ہیں، قرآن سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں خوشی منانی ہے، یہ کیوں سجائیں، یہ کیوں سجائیں۔ پتہ نہیں تکلیف جو ہے وہ محمد و آل محمد کے آنے پہ ہی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے جو اموی مزاج کے ہیں اور جن کے اندر جو ہے رگوں میں لہو بھی اموی دوڑ رہا ہے، حرام دوڑ رہا ہے۔ رسول خدا نے خود فرما دیا کہ ہم محمد و آل محمد سے نفرت وہی کریں گے جو ولد الزنا ہوں گے، یا ولد الحیض ہوں گے، یا پکے جاہل اور حبیث ہوں گے، منافق ہوں گے۔ تو بات یہ ہے